رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون ولما دخلوا من حیث امرہم ابوہم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ یوسف آیت نمبر 67 آیت نمبر 68 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اہم واقعہ جسے قرآن مقدس نے احسن القصص کہا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری باتیں آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اجازت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں دوبارہ پہنچنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور اس مرتبہ اکیلے نہیں بلکہ اپنے بھائی حضرت بنیامین کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اب بیٹے جب روانہ ہونے لگتے ہیں تو باپ اپنے بیٹوں کو کچھ نصیحتیں کرتا ہے۔ اب وہ نصیحتیں کیا تھیں؟ اللہ کا قرآن کس انداز میں اس بات کو بیان فرماتا ہے، اور پھر ان آیات کے تحت قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر نور القرآن شریف کے اندر ان آیات کے تحت کیا فرماتے ہیں، آئیے ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد فادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ کہا یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا۔ حکم تو سب اللہ ہی کا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے، جس طرح انہیں ان کے باپ نے حکم دیا تھا، وہ یعقوب انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا اللہ کی تقدیر سے، مگر یہ ایک تدبیر تھی جو یعقوب کے دل میں تھی، جسے پورا کیا
اور بے شک یعقوب صاحب علم تھے، اس وجہ سے جو ہم نے اسے سکھایا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان آیات کے تحت قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں کو سفر پر جانے کے آداب کا ذکر ہے کہ ان کے بیٹے ملک میں داخل ہونے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں۔ یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے جو عزیز مصر کے حسن سلوک سے متاثر تھے، غلہ ختم ہونے پر پھر والد گرامی سے مصر جانے کی اجازت چاہتے ہیں، تو والد گرامی نے بیٹوں کو سفر کی نصیحتیں کی۔ ایک ہدایت یہ تھی، بیٹو تم سارے اکٹھے ہو کر ایک دروازہ سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ بیٹو میں تمہیں کسی ایسی چیز سے نہیں بچا سکتا جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہو۔ تم نے یوسف کے بارے میں دیکھ ہی لیا کہ یوسف پر تمہارے ذریعہ جو مشکل آنے والی تھی وہ آ کر ہی رہی۔ آج تو مصر شہر ہے، مگر اس وقت ایک قلعہ کی طرز کی جگہ تھی۔ اس کے 4 دروازے تھے جو مختلف سمتوں میں کھلتے تھے۔ کنعان ایک ایسا قلعہ کہ جنوب میں واقع تھا، اس وقت مصر دریائے نیل کے کنارے پر پھیلا ہوا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے اس حکم میں حکمت کیا تھی کہ بیٹو سارے کے سارے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ آپ نے بیٹوں کو یہ حکم غالباً اس لیے دیا کہ سارے بیٹے حسن و جمال میں بے مثال تھے، اکٹھے داخل ہوں تو کسی کی نظر بد نہ لگ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادگان سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ پڑھ کر پھونکا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ درویش لوگ آج بھی یہ دعا پڑھ کر بیمار بچوں کو پھونک مارتے ہیں تو اللہ بد نظری سے بچا دیتا ہے۔ صحابہ اکرام میں ابو سہیل بن حنیف کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ غسل کے لیے کپڑے اتارے تو ان کے گورے چٹے رنگ پر عامر بن ربیعہ کی نظر پڑ گئی۔ ان کی زبان سے نکلا، جسم کتنا حسین ہے، بس یہ کہنا تھا کہ سہیل بن حنیف کو بخار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے عامر بن ربیعہ کو حکم دیا وہ وضو کریں اور وہ پانی سہیل کے بدن پر ڈال دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا تو بخار اتر گیا۔ آپ نے عامر بن ربیعہ کو تنبیہ فرمائی کہ تو نے جسم دیکھ کر برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ اس سے ثابت ہوا نظر لگ جاتی ہے۔ امام قرطبی بھی کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے۔ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کی ایک حکمت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ عزیز مصر کی طرف سے پہلی عزت افزائی کی بنا پر اب کوئی حسد نہ کرے، جھوٹے الزامات نہ لگا دے اور عزیز مصر کے سامنے بیٹے رسوا نہ ہوں۔ اللہ کا فضل ہوا، بیٹوں نے ہدایت پر عمل کیا، نہ کسی نے حسد کیا، نہ بد نظری ہوئی۔ آیت مبارکہ کے آخر میں فرما دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ یہ تدبیریں اسی وقت کام آ سکتی ہیں جب اذن الہی ہو۔ ہم سب کو اسی کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کتنے خوبصورت انداز میں قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی جامعہ فریدیہ ساہیوال، کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے تقدیر اور تدبیر کے مسئلے کو
ہمارے سامنے رکھا۔ یہ دوا، یہ دعا، یہ دم، یہ درود، یہ سب کچھ تدبیر ہے، اور غالب وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پتہ چلا کہ تدبیر اختیار کرنا یہ شرعی طور پر بالکل جائز ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔